جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ منبر چھوڑ دیا، اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا اماں کیا بات ہے، کس وجہ سے آ کے کھڑی ہو گئی؟ سننا اور پلے باندھ کے لے جانا، جن کی ماں زندہ ہیں جا کے ان کے قدموں میں پڑ جانا، اور جن کی قبرستان چلی گئی گھر جانے سے پہلے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے گھر جانا۔ وہ بڈھڑی حضور کے سامنے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے جب سے کلمہ پڑھا کوئی دن ایسا نہ گیا تیرے چہرے کا دیدار نہ کرتی ہوں، آج آتے آتے کئی مرتبہ مجھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا پڑا، کئی مرتبہ مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا، کئی مرتبہ کسی مکان کے تھلے پر مجھے بیٹھنا پڑا، کملی والے آج تو آ گئی، لگتا آئندہ جمعے تیرا دیدار کرنے نہیں آؤں گی۔ رحمت والے نبی کی نظریں جھک گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں فکر نہ کر، اگر تو نہیں آئے گی وعدہ کرتا ہوں ہر جمعے آ کے میں اپنا دیدار تجھے کرا دیا کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں گرمی کا موسم ہوتا، جمعے کی نماز کے بعد سرکار اپنے پاؤں کا جوتا مبارک خود اٹھاتے، نالین مبارک جوتا مبارک پیروں میں پہنتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گرمی بڑی ہے، آپ فرماتے نہ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے محمد اس کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس بڑھیا کے کچے سے مکان میں جاتے، اس نے پہلے ہی زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے پتلی سی روٹی پکائی ہوتی، دسترخوان پہ رکھی ہوتی، رحمت والے نبی جاتے اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے، رحمت والے نبی کدو کے ساتھ روٹی تناول فرماتے، ہر لقمے میں پوچھتی بیٹا دعوت کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے اماں بنی بکری کے گوشت میں مزہ نہیں آتا جو تیرے پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ عورت کہتی بیٹا میرے پوچھنے میں کیسے مزہ آتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے منہ میں لقمہ بھی گھلتا جاتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اماں تجھے کیا بتاؤں، تیرا خلوص دیکھ کے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے بھی اپنی ماں باپ کو کھلایا؟ نہیں کھلایا تو تمہارے ماں باپ آدھے ٹھیک ہو جائیں گے، آدھی بیماری ماں باپ کی آج ختم ہو جائے گی۔ شام کو گھر جا کر جب مانی کھانے لگو اپنے حصے کی روٹی چنگیر میں اٹھانا، اپنی ماں کے پاس لے جانا، اپنے ابو کے پاس لے جانا اور کہنا اماں مجھے پتہ ہے تیرے منہ میں آج دانت کوئی نہیں، پہلے لقمہ اپنے منہ میں چبانا پھر وہ لقمہ ماں چبا ہوا ماں کے منہ میں دینا۔ خدا کی قسم تیرے ہاتھ سے کھلانے سے ماں کا پیٹ بھر جائے گا، عرش والا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ابو بکر ایک وعدہ مجھے دے، جب تک تیری جن میں جان باقی ہے، جب تک تیرے سانس باقی ہیں، اس ماں کی خدمت کی ذمہ داری کا وعدہ دے۔ سرکار ٹھیک ہے میں جاؤں گا، اس کی خدمت کر کے آؤں گا۔ 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی عورت کے گھر جاتے رہے، بوڑھی ہو گئی تھی، سارا کام کاج کر کے آتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، آپ نے شانوں والے حضرت عمر سے کو بلایا، فرمایا عمر جو وعدہ حضور نے مجھ سے لیا تھا میں نے پورا کیا، آج وعدہ تیرے سپرد کرتا ہوں، عمر تجھے پورا کرنا پڑے گا، جا اس عورت کی خدمت کرنا جس کی خدمت کا کملی والا ہمیں کہہ کے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدیق اکبر کی تدفین ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، پہلا دن میں اس عورت کے گھر گیا، دروازے کی چوکھٹ میں نے پار کی، اس نے قدموں کی آڑ سن کے کہا ابو بکر آ گیا ہے۔ میں خاموش رہا، بڈھڑی عورت ہے، پہلے حضور کی جدائی کا صدمہ تھا، اب سیدنا صدیق اکبر کی جدائی کا صدمہ ہے، میں خاموش رہا، میں نے کوئی بات نہ کی، جو اس کے گھر کا کام جو مجھے پتا تھا میں نے سارا کر دیا، روٹی پکائی، سالن بنایا، ماں کے آگے رکھ دیا، اس بڑھیا نے کھایا کوئی نہیں، میرے دل میں خیال آیا لگتا ہے صدیق اکبر کھلانے والا بھی کام کرتے تھے، میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، ماں کے منہ میں ڈالا، ثابت ٹکڑا جب اس کے منہ میں گیا اس نے چیخ ماری، ٹکڑا تھوک دیا اور رو کے کہنے لگی لگتا ہے آج ابو بکر بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔
حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ اماں تجھے کیسے پتہ لگا ابو بکر دنیا سے چلا گیا؟ کہنے لگی بتا تو ابو بکر نہیں کہا میں ابو بکر کا غلام عمر ہوں، میں ابو بکر کا ساتھی عمر ہوں۔ اماں میں نے گھر میں برتن دھوئے، گھر میں جھاڑو دی، گھر کی صفائی کی، گھر کے سارے کام کیے، اماں تجھے پتہ نہ لگا جب تیرے منہ میں لقمہ ڈالا؟ اماں تجھے کیسے پتہ لگ گیا ابو بکر فوت ہو گیا؟ کہ بیٹے سارے کام تو نے ابو بکر جیسے کیے لیکن آخری کام تو نے ابو بکر جیسا نہیں کیا۔ تجھے پتہ نہیں میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں تھے۔ ابو عمر تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا، ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا پھر چبا ہوا ٹکڑا میرے منہ میں دیا کرتا تھا۔ 57 سال گزر گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیاتی مبارک 63 سال ہو گئی۔ 57 سال کے بعد حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد آپ میرے عزیزو 70,000 صحابہ کا لشکر لے کر جب مدینہ شریف کی طرف واپس آ رہے تھے، راستے میں ابوا کا مقام آیا، آپ نے اپنی سواری کا رخ ابوا کے مقام کی طرف موڑ دیا، صدیق اکبر اور سارے صحابہ پیچھے۔ کملی والے کہاں چلے؟ فرمایا آج ماں کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، 57 سال کے بعد آج مجھے 57 ایئر کے بعد آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ صحابہ کہتے ہماری آنکھ دیکھ رہی تھی۔ رحمت والے نبی سواری سے نیچے اترے، ایک 40 فٹ کی بلندی پر ایک مٹی کی ڈھیری تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کی ڈھیری کو یوں باہوں میں لے کے سینے سے لگا لیا، ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ حضور کے رونے کی آواز صدیق کے کان میں گئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ شانوں والے نبی آپ بھی آوازوں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، 57 سال کے بعد بوڑھے محمد کو آج ماں پھر یاد آ گئی ہے۔ ابو بکر ماں ہوا کرتی ہے، ابو بکر اتنی سی عمر تھی جب یہ چھوڑ کے گئی تھی اور دل میں خیال لے کے گئی تھی کہ کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون کپڑے بنا کے دے گا، کون والی وارث بنے گا۔ آج اماں تجھے بتانے آیا، اماں جسے کپڑے کوئی نہیں دیا کرتا تھا اللہ نے خاج اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ آپ نے کبھی علماء کرام سے پورا اسٹیج بھرا پڑا ہے، کبھی علماء کرام سے پوچھا میری ذمہ داری کیا ہے؟ 12 گھنٹے بازار رہتے ہو، 12 گھنٹے گھر رہتے ہو، بازار کی چھوٹی بڑی چیز کا تمہیں پتہ ہے، موٹر سائیکل والے کو موٹر سائیکل کا پتہ، دکان والے کو دکان کا پتہ، کاروبار والے کو کاروبار کا پتہ، ہاری کو اپنی بنی کا پتہ، فصل والے کو اپنی فصلوں کا پتہ ہے، اور لوگوں دکان والے کو اپنی دکان کا پتہ۔ لیکن گھر کے اندر بیوی بچے چھوڑ کے آئے، عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، پیٹ میں آنت کوئی نہیں، پیروں میں جتی کوئی نہ رہی، آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا، کانوں پہ آلہ سماعت لگ گیا، میرے عزیزوں پیٹ میں آنت کوئی نہیں، منہ میں دانت کوئی نہیں، قبر کے اندر جا رہا ہے لیکن آج تک اپنی بچوں کی تربیت کا حق ہی ادا نہیں کر سکا ہے۔ میر پور کے غیور مسلمانوں، پتے کی بات بتلا کے جا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لینا۔ تم ذمہ دارہ کرتے ہو، تم وڈیرے ہو اپنی جگہ، تم رئیس ہو اپنی جگہ، تم اپنے علاقے کے بڑے ہو اپنی جگہ، تم چھوٹے ہو اپنی جگہ، لیکن خدا را اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی لے کے نہ جانا جو تمہارے جنازے والی چرپائی کو دیکھ کے کہہ دے مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا نماز کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، زکوٰۃ کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، حج عمرے کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے بتا تیرے جنازے میں ایک آدمی نے کہا تھا مر گیا، جان چھوٹ گئی، بتا اس پر کتنا ظلم کر کے آیا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا او لوگوں قیامت کا دن ہوگا، نمازوں کی کمی نہیں، روزے کی کمی نہیں، حج کی کمی نہیں، اعمال لے کے آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ سے لے کے ایک طرف کر دو، پہلے مجھے اس سے پوچھنے دو، نمازوں کا حساب بعد میں لوں گا، روزے کا حساب بعد میں لوں گا، حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا حساب بعد میں لوں گا، پہلے مجھے اس سے پوچھنے دو، بتا جس گھر سے تیرا جنازہ اٹھا تھا اس گھر میں کتنے افراد
رات کو روتا چھوڑ کے آیا تھا، یا اللہ 3 بچیاں 2 بچے 1 بیوی، اللہ فرمائیں گے خاموش ہو کے کھڑا ہو جا، پہلے یہ بتا جس سے شادی کی اور جس سے تیرے بچے پیدا ہوئے اس کا حق مہر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بتا جب وراثت کی باری آئی 2 بچوں کو ہی سب کچھ دے کے آ گیا، بیٹیوں کو بھی کچھ دے کے آیا کہ نہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر وہاں سر جھک گیا تو عزت دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔